بلتستان کے حوالے سے جو پارلیمنٹری بورڈ ہے اس کی میٹنگ ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ پوری پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شانہ بشانہ بیٹھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت اچھی بات ہے، اور مسلم لیگ نون سے زیادہ گلگت بلتستان کو اور کون جانتا ہے، اور مسلم لیگ نون نے جو خدمت کی ہے گلگت بلتستان کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں جو کام ہم نے کیے وہاں پہ اللہ کے فضل سے، یہ اس کے عملی مشاہدہ کرنے والوں میں یہ لوگ ہیں، یہ بینیفیشریز ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اکبر تبان صاحب تو بہت بڑے بینیفیشری ہیں، 60 ارب کی سڑک بنائی، آپ کا 6-7 ارب ہوتا تھا بجٹ آپ کا سارا، سڑک بن گئی آپ کی وہ 60-65 ارب روپے کی، اور فاصلے کتنے کم ہو گئے، 24 گھنٹے کا سفر 10 گھنٹوں میں، تو اندازہ کریں جی آپ کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہی، جب میں وزیر اعظم تھا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، تو ان کو بھی ماشاءاللہ اتنا ہی جذبہ ان کا گلگت بلتستان کے بارے میں ہے جو میرا تھا، کہ اس خطے کو بہت ترقی کرنی چاہیے، بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور ترقی کی بے شمار راہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ اب اتنا بڑا منصوبہ، مجھے کئیوں نے اس زمانے میں کہا کہ جی آپ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، آبادی بھی بڑی کم ہے، آپ 60-70 ارب کی سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ یہاں پہ موٹر ویز بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ موٹر وے بنانا کوئی اپنا ان کے اوپر کوئی احسان تو نہیں ہے، اور یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب وہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں، یا پہاڑی علاقہ ہے جو کہ طے کرنا پڑتا ہے، جس پہ کئی گھنٹے لگتے ہیں، تو کیا ان کو اسی مصیبت میں رکھا جائے گا؟ تو یہ پیسہ جو ہے نا، یہ ابھی اس سے تو وہ بھی مثال بنتی ہے۔ پھر وہ جو امیر مقام صاحب کے علاقے میں جو ٹنل بنائی ہے ہم نے، لواری ٹنل، تو وہ چترال اور باقی کے پی کو وہ ٹنل ملاتی، اور ٹنل پہ بھی بہت پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو اب یہ کہا جائے کہ جی چترال کی آبادی صرف چند لاکھ کی ہے اور ٹنل بنا دی اتنی مہنگی، تو یہ تو اچھا کام نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط سوچ ہے یہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ شہباز صاحب بھی یہ کام بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ لیکن میری لوکل لیڈرشپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی مہربانی کر کے از خود بھی اس میں بہت دلچسپی لیا کریں، اور خود آگے بڑھ چڑھ کے یہ کام کروائیں۔ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھتے رہیں، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھیں وہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو پیسہ دے، ان کو فنڈز دے، لیکن وہ اپنے فنڈز خود بھی جنریٹ کرے۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی آپ سکردو میں دنیا بھر کے لوگ جو آنا چاہتے ہیں، آپ کے خنزہ دنیا بھر کے لوگ آنا چاہتے ہیں، پورے اپنا گلگت بلتستان میں، یعنی کہ پاکستان سے نہیں، دنیا بھر سے لوگ جو ہے نا وہ سیاح وہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی تو کچھ اس میں حصہ ڈالیں نا اپنا، آپ اپنا جو ہے اس کے بارے میں آپ بھی سوچیں۔ آپ کا بجٹ جو ہے وہ صرف لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے، اس کا گراؤنڈ پہ استعمال ہونا۔ اور آج ہماری مسلم لیگ کی جو حکومت ہے، یہ ٹریک ریکارڈ ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا، کہ مسلم لیگ نے ہمیشہ عوامی خدمت پہ زور دیا ہے۔ ہم نے ایسے ہی، ہم فلاں پارٹی میں یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں پارٹی کی کردار ہے، ہم نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی ہوں؟ آپ نے شہباز صاحب کی زبانی کبھی سنا ایسی بات؟ کبھی میری زبانی سنی ہے؟ لیکن انہوں نے عملاً کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنا اللہ کے فضل کرم سے کر کے دکھایا ہے، اور دنیا ساری جانتی ہے اس بات کو۔ اور چاہے وہ اپنا ترقیاتی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ دفاعی میدان ہو، ہم نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب پاکستان کا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی، اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں
اور ان کی مدد میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، یہ تو بہت تاریخی کردار ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بے پناہ عمدہ کردار ادا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. آج پھر اسی سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ عزت پاکستان کو دے رہا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم یہ محسوس کریں گے ہاں جی ہم نے بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم اس قابل ہیں، یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. تو یہ میں صرف آج یہاں پہ مرکز کی بات نہیں کرتا یا پنجاب کی بات نہیں کرتا. ماشاءاللہ آج مرکز ہے، پنجاب ہے، یہ دونوں ماشاءاللہ ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں پورے ملک کے اندر. باقی صوبوں میں بھی یہی کام ہونا چاہیے. باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں، اور چاہے وہ اپنا سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KPK ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے. تو میرا خیال سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور کس طرح سے اس کو ترقی کے میدان میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو یہ اپنا جو نا یہ سیاست ایسے نہیں کہ الیکشن ہو گئے، بندے ہم نے کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپروو کر دیے کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ عبد الرحمان ہے، فلاں جگہ پہ شاہ صاحب ہیں، فلاں جگہ پہ ملک صاحب ہیں. ایسے نہیں، وہ ملک صاحب اور پھر عبد الرحمان صاحب اور شاہ صاحب کچھ کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اور بادشاہوں کی طرح سے جا کے تو اپنا ادھر ادھر کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور سرکاری گاڑیوں میں گھومتے پھریں. اس کا کوئی ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کے صوبے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کو عملاً میدان میں نکل کے کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو آپ کو یہ بلکہ دعوت دوں گا اپنی گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو کہ جب وہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہو جائیں، مسلم لیگ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ قائم ہو. حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو شہباز صاحب کو آپ بلائیں، ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا وہاں پہ. ہم سب آئیں گے، بلکہ جتنے بھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سب وہاں پہ آئیں گے ہم، اور آ کے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں ان کو حل کے لیے ہم انشاءاللہ پوری سب مل کے کوشش کریں گے. گلگت بلتستان مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ مجھے باقی پاکستان عزیز ہے، جتنا مجھے آزاد کشمیر عزیز ہے، جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے، سندھ عزیز ہے، بلوچستان عزیز ہے اور KPK عزیز ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا ہوا کیا وہاں پہ؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی وہاں کا آدمی جو ہے یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں. کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے؟ کہاں ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں، میں تنقید کی نظر نہیں کر رہا یہ بات، لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں میں کہ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو دل تو کرتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. تو میں گلگت بلتستان سے یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے آپ پیچھے نہ رہیں، آپ نے سب سے آگے بڑھنا ہے. آپ نے یہ جو آپ کے بندے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکٹ ہوں گے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ خدمت کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں، وہ موجیں اڑانے کے لیے الیکٹ نہیں ہوئے. یہ آپ وہاں کے صدر ہیں، سب سے زیادہ ادراک تو آپ کو ہونا چاہیے اس بات کا، اکبر تاک بننا آپ کو ہونا چاہیے. باقی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان سے جو ہمارے میں سب باتیں سن رہے ہیں، آپ میں سے کئی امیدوار بھی ہیں، آپ میں سے کئی. تو اس لیے یہ پیغام وہاں پہ سب ہمارے کینڈیڈیٹس کو پہنچنا چاہیے کہ یہ باتیں وہاں پہ ہوئی. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، میرے خیال بنیادی باتیں میں نے کر لی ہیں. شہباز صاحب بھی چیف منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں،
इन्होंने अपने दौर में बेशुमार वहां पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, उनको देखें, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। फेडरल गवर्नमेंट में आने से पहले वहां थी ये, तो अभी उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए अब मरियम ने जिम्मेदारी जो उठाई है वो सब आप देखें कि वहां क्या हो रहा है, उसको कॉपी करें, आप उसको कॉपी करें और यही वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में इस सबको, इन चीजों को वहां पे शुरू करें आप। और इंशाल्लाह जो आपकी फंड्स की कमी बेशी है वो तो उसको शहबाज साहब लुक आफ्टर करेंगे। हालात यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे नहीं है जहां तक इकोनॉमिक हालात हैं, क्योंकि अभी देखें अब जो तेल महंगा हुआ, अरबों खरबों उस पे पंजाब गवर्नमेंट ने, मरकजी गवर्नमेंट ने, सिंध ने और बाकी सूबों ने जो ना उसमें अपनी जो हिस्सा डाला है, तो ज़ाहिर वो इसमें चले गए, वो पैसे वो डेवलपमेंट के पैसे थे जो इसमें लग गए हैं। तो उसके बावजूद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो जो कुछ भी हो सकेगा इंशाल्लाह वो आपको देंगे। और सबसे बड़ा तो मैं इंशाल्लाह आपका सिफारिशी हूँगा, शहबाज साहब से पैसे लेके मैं आपको दूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज है।